ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا مراسی. مراسی بڑی نازک قوم ہوتی. اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا. تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے، گھوڑے کی مالش کہاں کرتا. وہ بیچارہ اس کے سامنے لگا رہا. جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا. چور گھوڑا کھول کے چلے گئے. جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا لے بھائی ہن میری خیر کوئی نہیں. وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی. تو وہ زمیندار نکلا، اوے گھوڑا کدے اگے صحیح ہے کھلوتا ہے. اوے گھوڑا ہے تا خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے. مالش کیتی ہے تے گھس 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 کہتے خرگوش آ بنے. تو دیکھا بیان کر رہا تھا. تو ایک عرب سویا ہوا تھا بھی بدو بڈھا اور تھا بھی بالکل سویا ہو. میں کہنوں جگاواں کیوں؟ وہ ایسے پوری نیت کر کے سویا ہوتا ہے بھائی سننی ہی کوئی نہیں. جب میرے سارے حربے بیکار ہو گئے تو میں نے جنت شروع کی اور سب سے پہلے حور عینا کو شروع کی. تو اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا. پہلے ایک آنکھ سے دیکھ، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر اچھا. اور مزے کو اور جب میں نے معانقہ بتایا نا حور کے ساتھ تو وہ کھڑا ہو کے ناچنے لگا. میں کہا قابو آئے کہ نہیں آئے؟ اب تمہارے مدرسوں میں نہ جنت پڑھائی جاتی ہے نہ حور پڑھائی جاتی ہے. پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گئے. پنجابیوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. یہ اب پہ ایک دن ٹنگا چھک چھک فنا کی رکھ دیں. انہوں کوئی دشمن نہیں چاہیے تھا. تو ہمارے نا ہمارا وہ مراسی کلچر ہے زمینداروں کا. تو پہلے مراسی آتے تھے، ہنستے ہنساتے تھے. ٹیلی ویژن نے ہر شے مکال چھٹ کی اور مراسیوں کی روٹی کہی. تو وہ مراسی جو تھا نا وہ کر رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا. کہا میں راتی 2 جگ گیا، پٹھانا نو ویکھیا اتنے فرشتہ کھلوتا ہے جڑا سر کٹتا ہے ہک لتر میں رہتا ہے، پٹھان ہیٹھاں جا ہٹاتا ہے. مڑ میں بلوچا نو ویکھیا اتنے بھی فرشتہ سر تے کھلوتا ہے جڑا سر کٹتا ہے فرشتہ ہک لتر میں رہتا ہے ہیٹھاں جا ہٹاتا ہے. مڑ میں سندھیاں نو ویکھیا سندھیاں تے بھی فرشتہ کھلوتا جڑا اتنے ہک لتر مارے ہیٹھاں جاوے. مڑ میں گیا تو اتنے فرشتہ ہی کوئی نہ. میں کوئی کون ہے نا کہ پنجابی ہیں تو اتنے فرشتہ کیوں نہیں؟ کہ اتنے جڑا سر کٹتا ہے ہیٹھ لے نپ ہیٹھاں سٹ لیں فرشتے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ پنجاب کا مزاج ہے. نہ کسی کی عزت برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کی ترقی برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کو اچھا دیکھ سکتے. تو انعام دوتے اللہ تعالیٰ نے سب تو بے وقوف قوم سکھ بہا چھڑ. وہ بھی کانا یہ گجرا والے کا تھا، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا. لیکن کم وقت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا. ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں. ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، انہو لذکر لک ولقومک. اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء، آیت نہیں ہے مضمون ہے علماء کی بات. انہوں نے کہا جی. وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے؟ میرا نام قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا تھوڑا نام کیوں نہیں ہو سکتا قرآن ہے؟ اسے کہ پھر تھوڑے علماء کیوں آدھیں قرآن ہے ہر شے؟ وہ چپ ہو گیا. شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا حضور تسی مینوں لے جاؤ میں جواب دے سکتا. وہ جگہ اتنے علماء بول نہیں سکے تو کتوں جواب دینا؟ تو میں لے تو جا تو دیکھی میں کیویں جواب دینا. اگلے دن وہ آ گیا کہنے کا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی، یہ بات تو ساڈا مراسی تن جواب دے گا. عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں. کہ اچھا اوے میرا نام ہے قرآن ہے کہ جی
ایک باری دساں 10 باری دساں؟ اس نے کہا ایک باری دس دے مینوں سے. اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا کانا. تو اس نے کہا ساڈا قرآن 100 باری آندا کان من الکافرین، کان من الکافرین. ایک کافر ہونا ہے تے کانا ہونا ہے تو ہی ہوتا ہے، اور کیڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر. اور میری کانٹتے ماں دے ڈنڈے حالی بھی ہو سن، ٹھو 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 ٹھو. ہمارے ماں باپ کو پتہ نہیں. میں نے بہت چھوٹی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دی. گاؤں کا ماحول، ذمہ دارا آزاد، میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی. میری ماں کو پتہ چل گیا، ماسی. اب ماں نے میرا منہ کھولا ہوا ایسے، اور ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے میرے منہ میں ڈال، پاما تیرے منہ وچ، پاما تیرے منہ وچ. اور میری ہاؤ میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا. یہ مجھے سگریٹ سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ میں نے کوئی 8-9 سال کی عمر میں سگریٹ شروع کر دی تھی. تو ماں نے یوں میرے جبڑے کھولے ہوئے، اور ماسی نے چمٹے میں نا انگارا، اور پاما پاما تیرے منہ، پاما تیرے. میں کہہ لیا بھائی آج میری خیر نہیں. او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا. باہر جا کے میں پھر پی رہا تھا. اچھا، اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا. اس کی عمر کیا ہوگی؟ 6 سال. میں کہہ لیا بھائی مارے گیا، اس ضرور جا دسنا ہے. میں کہا تار میں اور ہمیں نا، میں کہا ایک تو بھی پی لا. میں نے ایک اس کو پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ لگے، میری شکایت نہیں لگے. کیونکہ مار پٹائی آسان راستہ نا چپ کرانے کا، چپ کرانے کا، بند کرنے کا آسان کام ہے. 2-4 تھپڑ مارو چلو، بچہ رو دھو کے چپ ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اس ادارے کا مقصد بھی کوئی ہم کو سکول نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سکول کے مقابلے میں سکول نہیں ہے. صرف اپنے ہمارا ماحول. میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا. ہمارے استاد سے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محنتی تھے، لیکن وہی ماحول تھا، سوٹے سوٹے، ڈنڈے ڈنڈے. دسمبر کا مہینہ، سردی. ایک وہ اس کا حساب کا سوال لکھایا سلیٹ کے اوپر. ہم 15 لڑکے یوں لائن میں بیٹھے. اچھا، میں نے دیکھا، مجھے نہیں آتا تھا. میں کہا چلو معافی تلافی ہو جیسے. جب وہ پہلا اس کو نہیں آیا تو پتہ نہیں کو 8-10 ڈنڈے پہ. میں کہہ لے بھائی مارے گا یا اللہ. پھر دوسرا، اس کو بھی ڈنڈے. پھر تیسرا، اس کو بھی ڈنڈے. کسی نے نہیں آیا. اب میں سوال چھوڑنا تو حل کرنا تو چھوڑ دے. میں کہ یا اللہ جان کے میں بچائیں، کوئی راہ دکھا. اچھا، ہمارا دیہاتی کلچر تھا تو ابا جی رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی، یہ اپنی سعادت سمجھ کر استاد جی کے گھر گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، اور گھی جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، دیسی شکر اس وقت تیار ہوتی تھی وہ جاتی تھی، گنے جاتے تھے، مرچیں جاتی تھیں، کنو جاتے تھے، آم جاتے تھے. یہ سب کچھ جو ہم لگاتے تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ ہوں کی آکھاں استاد جنوں کڑک آمنی ہے، چاول آمنے، کس سے شاید ابھی موسم کوئی نہیں ہے جی، کی کراں. پھر مجھے یاد آیا مرچاں کھلوتیاں. اب جب 2 لڑکے رہ گئے نا تو میں مسئلہ حل کر چکا تھا. تو میں اٹھا، میں کہ استاد جی ابا جی پیان دیان کل مرچاں گھر اپڑ جس. میں کہ شاباش میرا پتر شاباش، تو ایدے بہ جا، تو ایدے بہ جا. لبے مرچاں میری جان بچائی، لیکن یہ جھوٹ مجھے میرے استاد کی سختی نے سکھایا. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. یہ ماں باپ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی. ٹیچر پروفیسر بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی سے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ ادب انسانیت کا زیور ہے. ادب انسانیت کا زیور ہے. جو ایک حرف بھی پڑھا دے اس کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا. اللہ تمہیں علم بھی دے گا، رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا. ماں باپ ہیں، استاد ہیں، سب کو عزت دو. اللہ تمہیں عزت کی چوٹیاں دے.
تو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی جس میں خامند اور بیوی کا ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، پھر اس میں ماں باپ کا بہت خوبصورت رشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں کہتا جی اماں جی، نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جی. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے. ایک اور